بخاری شریف کی ایک بڑی کمال کی حدیث جس میں بہت کچھ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بخاری شریف کی ایک کمال کی حدیث ہے جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ اس حدیث پاک کو سنیں اور آگے شیئر کریں۔ بخاری شریف کی ایک بڑی کمال کی حدیث جس میں بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے، زبردست درس ہے، فکر آخرت بھی ہے، اور پھر ایک اسپیشل ٹاپک بھی ہے جو میں نے آج آپ سے ذکر کرنا ہے۔ بخاری شریف میں روایت یہ ہے کہ حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مجھے زیارت کا شرف ملا۔ ان کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا، حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے نیچے کم قیمت والا لباس پہنا تھا، یعنی تہبند وغیرہ، اور اوپر جو چادر تھی بڑی قیمتی تھی۔ اور آپ نے غلام کو دیکھا، ان کے تو غلام نے بھی ایگزیکٹلی سیم لباس پہنا تھا، نیچے تہبند عام یعنی سستے کپڑے والی، اوپر چادر بڑی شاندار۔ تو یہ صحابی رسول جو تھے حضرت معرون بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، ان بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا اور غلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ دونوں قیمتی چادریں پہن لیتے، آپ کا لباس قیمتی ہو جاتا، غلام کو نارمل والا کپڑا دے دیتے، اس کا لباس بھی سیم ہو جاتا، اور آقا اور غلام کا فرق بھی ہو جاتا کہ بھائی آقا کون ہے اور غلام ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ دونوں کا لباس بھی سیم ہے اور مکس اینڈ میچ ہوا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ کیا ہوا تھا حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ؟ ایک روایت کے مطابق کہ یہ واقعہ ان کا حضرت بلال کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت بلال ظاہر افریقہ سے آئے تھے، آپ کا رنگ بلیک تھا، افریقن کو آپ نے دیکھا ہے، اور وہ پھر غلام بھی تھے، غلامی سے آزادی ملی تھی، بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کا، وہ غلامی میں تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار ان سے بحث ہو گئی، اور ان کی زبان سے کیا نکلا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی ان کی ماں کالے رنگ کی تھی، یعنی ان کا ظاہر افریقن ہی والدہ تھی، تانا دیا۔ یہ بات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی، حضرت بلال نے پہنچا دی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا نا حضرت ابو ذر غفاری، نبی پاک کی ناراضگی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز، اور پیارے آقا نے مزید فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے تمہارے ماتحت کر دیا، بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ نبی پاک نے مجھے فرمایا تھا، اس کے بعد سے اب یہ میری عادت ہے، جو خود پہنتا ہوں اپنے غلام کو وہی پہناتا ہوں۔ مگر معافی کیسے مانگی؟ میں نے کہا نا یہ اسلامی تاریخ کا ہسٹوریکل ایونٹ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری گئے حضرت بلال کے پاس، اور اب پتہ چل گیا تھا کہ ان کا دل دکھ گیا ہے، میری زبان سے نکل گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فوراً حضرت بلال کے پاس گئے، اپنا چہرہ زمین پر رکھا، کہا اے بلال جب تک اپنا پیر میرے چہرے پہ نہیں رکھو گے جب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ نبی پاک مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بری لگی، میں نے تمہیں جملہ کہا، اب اس کی معافی جب ہوگی، اے بلال تم میرے آقا اب اپنا پیر رکھو میرے چہرے پر۔ حضرت بلال حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پہ پیر کیسے رکھتے؟ مگر حضرت ابو ذر غفاری کو چین نہ آیا، حضرت بلال کا پیر لیا اور اپنے چہرے پہ خود رکھ لیا۔ یعنی معافی بھی مانگی تو کیسی مانگی؟ عاجزی، جب کہتے ہیں نا انسان کو کسی کا دل جس لحاظ سے دکھایا ہے نا، پھر معافی بھی اسی انداز سے مانگنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی ملازم کو ڈانٹ بھی دیا، اچھا جناب کسی غریب آدمی کو جھاڑ بھی دیا، اور بعد میں خیال بھی آیا نا ارے بھائی یار ذرا معاف کر دینا، وہ تمہیں کہہ دیا تھا نا بس ذرا معاف کر دینا، وہ چلتے چلتے ایسے ہی کہہ دیا، ارے اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا، اور یہ انداز ہے معافی کا؟ جیسا جرم ویسی معافی، جیسی تکلیف ویسا مرہم ہے۔ کسی کو کٹ لگ جائے اور اس کے جناب پورا پیر کٹ جائے تو کیا سنی پلاسٹ کام کرے گا اس پر؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جناب ٹانکے لگیں گے، اس کا تو آپریشن ہوگا، اس کی تو بڑی پٹی ہوگی۔ زخم جتنا گہرا ہوگا علاج اور مرہم بھی اتنا گہرا دینا پڑے گا۔ ہم لوگوں کو بعض اوقات ذلیل کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد چلتے چلتے کہتے ہیں بس یار چلو جو ہو گیا ختم کرو۔ کیسے ختم کرو بھائی؟
کہتے ہیں نا تلوار کا وار جو ہے وہ زخم اب بھی بھر سکتا ہے، مگر زبان کا وار وہ ہوتا ہے جس کا زخم بھرتا نہیں ہے، وہ برسوں یاد رہتا ہے۔ اچھا آپ کو خود بھی یاد ہوگا، مزے کی بات ہے، اس کو اگر کراس چیک کرنا ہے نا تو میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ چلتے چلتے آپ کو کسی سے ٹھوکر لگ گئی ہوگی، دھکا لگ گیا ہوگا، بچپن میں جناب کسی سے لڑائی ہو گئی ہوگی، آپ کو شاید ایسے بہت سارے واقعات یاد نہیں ہوں گے، مگر اگر کسی نے زندگی میں آپ کو ذلیل کیا ہوگا نا، سب کے سامنے برا بھلا کہا ہوگا، آپ کے دل کو توڑ کر رکھ دیا ہوگا، بے شک اس کو برسوں گزر گئے، وہ آج بھی آپ کو یاد ہے۔ کیوں یاد ہے بھائی؟ آپ نے تو معاف کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کب معاف کیا ہے؟ آپ نے معاف کیا ہے حضرت، آپ نے 15 شعبان کو سب کو معاف کیا ہے، آپ نے 27ویں شب کو سب کو معاف، آپ نے کئی محفلوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے سب کو معاف کیا، مگر یہ واقعہ ڈیلیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا غور طلب بات ہے، سمجھیے گا بات، یہ بہت گہری بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کو بڑے کام کرنے ہیں نا، جن لوگوں کو لوگوں کے دلوں میں اترنا ہے، جن لوگوں کو اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے لیڈ کرنا ہے، کسی کمیونٹی، کسی علاقے، کسی جگہ میں لوگوں کو لے کر چلنا ہے، یہ بات غور سے سمجھیے گا۔ یار معاف کرنے کے بعد بھی واقعہ کیوں نہیں بھولا میں؟ بلکہ اب صحیح بتاؤں آپ کو، وہ ٹیچر بھی یاد ہوگا جس نے اسکول میں ڈنڈا مارا تھا، جس نے اسکول میں سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، وہ ٹیچر بھی یاد ہے، حالانکہ اس نے پڑھایا تھا مگر وہ یاد نکلتی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بری یادیں دل میں بس جاتی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ میری کون سی یاد کسی کے دل میں ہے؟ اگر میں لوگوں کو ذلیل کر رہا ہوں نا تو برسوں بعد بھی میرا وہ جملہ اسے یاد ہے۔ اچھا اب تو ہم ایک اور غلطی کر رہے ہیں، ڈانٹتے بھی واٹس ایپ پر ہیں تاکہ ریکارڈ بھی رہے، 4 سال بعد بھی سنے گا تو وہی لہجہ، وہی انداز، وہی گالی، وہی تلخ رویہ وہ اب بھی موجود ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے یہ، یعنی آپ کسی کو ثبوت کے ساتھ اس کا دل توڑ رہے ہیں، جب تم سننا تمہارا زخم پھر ہرا ہو جائے گا۔ کیا مسٹیک ہے یار! کاش اس ایک واقعے سے ہم یہ درس لے لیں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا۔ دوستو، آپ نے حدیث پاک کو سماعت کیے، یہ حدیث آپ کو کیسا لگا اور اس حدیث پاک سے آپ کیا سیکھیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، بھولیے گا مت، اور اس ویڈیو کو اور اس حدیث کو جہاں تک ہو سکے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح مزید ویڈیو پانے کے لیے نیچے دیکھیے، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے، اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔